السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ لاسٹ کا ہم نے 66 آیت جو ہے سورہ البقرہ کی یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں تک جو ہے تھوڑا ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں ان کا ذکر ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو فالورز تھے، جو اس دور کے مسلمان تھے، ان کو نجات دی، وادی سینا میں ان کو جگہ دی، آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، پھر ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے، پھر انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، یہ کھانے نہیں ہم گلی گلی کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو شہر میں بھیجا کہ اس شہر میں چلے جاؤ، جو بھی تم مانگو گے تم کو مل جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء تک کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا، اللہ کے احکامات کو روح گردانی کرتے ہوئے بہت آگے تک نکل گئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہود کو، بنی اسرائیل جو یہود تھے، ان کو ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، ہفتے کا دن کا، اور ہفتے کے دن کو آرڈر تھا کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور آرام کریں گے، تو کوئی کاروبار نہیں کریں گے۔ چونکہ یہ پروفیشنل مچھیرے تھے، ساحل کے پاس رہتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن گویا کہ اللہ کو چیٹ کرنے کی کوشش کی۔ ساحل کے ساتھ ساتھ کھائیاں بنائیں، گھر میں کھودیں، اور گھر میں ایک ٹویا سا بنا لیا، گہرا کھائی بنا لی، جس کے اندر یہ جمع کرتے تھے مچھلیاں۔ ہفتے کو پکڑتے نہیں تھے، صرف جمع کرتے تھے، اور پھر بعد کے دنوں میں پکڑتے تھے۔ اب اس دوران میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو نہ خود مچھلیاں پکڑتا تھا اور نہ ہی دوسروں کو روک رہا تھا۔ دوسرے گروہ وہ تھے جو پکڑ رہے تھے، کھل مکھلا مچھلیاں جمع کر رہے تھے گھر میں، اور تیسرا گروہ تھا جو منع کر رہا تھا کہ بھئی یہ برا کام ہے، گناہ کی بات ہے، اور خود بھی نہیں کام پکڑ رہا تھا، وہ خود بھی جمع نہیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خاموش رہنے والے تھے، جو نہ خود پکڑ رہے تھے نہ دوسروں کو روک رہے تھے، ان کو، اور جو مجرم تھے ان کو عذاب دیا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ وہ ذلیل و خوار بندر ہوئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا، اور 3 دن تک وہ بندر رہے اور وہ مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کے لیے اور آنے والے قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا یا جو بھی اس واقعے کا سنے گا، سب کے لیے نصیحت، عبرت بنایا، تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ جب ہم اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں سے روح گردانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم برائی کو دیکھیں، اس کو جتنی طاقت ہو سکتی ہے اتنا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، نہ خود کریں، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکیں۔ شاید جس حد تک آپ کی کوشش ہو سکتی ہے، جس حد تک آپ دعوت دے سکتے ہو دین کی، سیدھے راستے کی، اچھے کاموں کی، وہ دینی چاہیے۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے۔ سورہ البقرہ جس پر بیس کرتی ہے وہ اس واقعے میں آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ نے۔ اچھا، قرآن میں اکثر از آتا ہے، کبھی ایزا آتا ہے، کبھی ایزن آتا ہے۔ تو از جو ہے وہ ہمیشہ گزری ہوئی بات پر، پاسٹ والا جو واقعہ ہوگا، جو بات ہوگی، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ از لکھیں گے، وہاں لکھا ہوا آئے گا۔ اور جہاں پر ایزا ہوگا تو وہ ہمیشہ فیوچر والی بات پر ہوتی ہے کہ فیوچر میں اب کیا ہوگا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یَأْمُرُکُم، حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، گائے کو۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یَأْمُرُکُم، تم کو حکم دیتا ہے، ان یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، گائے کو۔
یہ گائے کا ایک مشہور سا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدار شخص تھا اور اس کے بھتیجوں کی نظر اس کے مال پر تھی۔ اب جو چچا ہے وہ مال پر کسی بھی طرح سے ہاتھ لگانے نہیں دے رہا، بھتیجوں کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا ایک آخری حل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے تو مال پر قبضہ پایا جائے۔ چنانچہ اندھیرے رات میں انہوں نے اس کو جنگل میں لے گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کی لاش کو بستی میں لا کر، سکی میں لا کر کسی بھی رینڈم دروازے کے آگے انہوں نے پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، جس کے دروازے کے آگے پھینکا تھا وہ تو اس بات سے بے خبر تھا، وہ دوسرے لوگ اس پر الزام لگا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہا تھا۔ یہ جھگڑا ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ موسیٰ نے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی دی، اس قوم کو کہو کہ ایک گائے ذبح کر دیں، کوئی بھی رینڈم گائے، اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس لاش کے اوپر مارا جائے۔ یہ لاش خود اٹھ کر زندہ ہو کر بول کر بتائے گی کہ مجھے کس نے یعنی قتل کیا ہے۔ یہ بات بڑی ہی عجیب تھی، لوگوں نے سمجھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ آگے ہم آج دیکھتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے؟ یہ بہت عجیب جوک ہے۔ پہلی بات بہت ہی خوبصورت اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ایک ہاتھ تھا۔ وہ کیا تھا کہ وہ جو بنی اسرائیل صدیوں سے اس گائے کو پوجتے آ رہے تھے، ان کے اندر وہ جراثیم پھیلے ہوئے تھے، گائے کی محبت اور اس کو دیوتا ماننا، اس کو خدا مان لینے کا وہ جو عقیدہ تھا، ان کو بہت تکلیف ہونی تھی کہ اس کو اب ذبح کیا جائے گا۔ اور دوسری یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایک گائے کا ٹکڑا مار دینے سے، یعنی ایک مردہ ٹکڑے کو کسی مردہ کے اوپر مارا جائے تو وہ کس طرح سے زندہ ہوگی۔ تو یہ بات عقل میں کچھ پڑ نہیں رہی تھی، یہ بیلیف نہیں تھا نا کہ وَإِذَا أَرَادَ، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کیا کرتا ہے، کن فیکون، کن کہتا ہے فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اس وقت ان کے اندر اچھی طرح سے بیلیو نہیں تھا ان کو اس بات پر۔ وہی جب کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے کو۔ قالوا انہوں نے کہا، قوم نے کہا، اتتخذونا کیا، یہ جو حمزہ ہے اس کے پر زبر، اس کا مطلب ہے کیا، تتخذو مذاق کرتے ہو تم، نہ ہم سے، کیا تم ہم سے ہزوا مذاق کرتے ہو۔ قولا موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، یہ تو بہت بری بات ہوگی، میں نبی ہو کر بھی جاہلوں والی باتیں کروں گا۔ قولو انہوں نے کہا، قالوا لنا دعا کریں، پھر پوچھیں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین واضح کرے، لنا ہم کو، ماہیہ وہ گائے ہو کیسی، پاسبل نہیں کچھ لگ رہا، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ اپنے اللہ سے ذرا پوچھ کے تو بتائیں ذرا ڈیٹیل میں، وہ گائے کس طرح کی ہوگی جو اس مردے کو مارنے سے مردہ ہی زندہ ہو جائے گی، کیا کچھ اسپیسیفک گائے ہوگی کیا وہ؟ قالوا ادعوا لنا انہوں نے کہا پوچھئے یا دعا کریے، لانا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، لوگوں نے کہا موسیٰ کو اپنے اللہ سے پوچھو، یبین لنا وہ بتائے ہم کو، ماہیہ وہ گائے ہو کیسی۔ قولا موسیٰ نے کہا، انہو بے شک وہ، یعنی وہ اللہ، یقول کہتا ہے، انہا بے شک یہ، بقرۃ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بالکل بچی ہو، نہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہو، نہ بالکل چھوٹی بچی سی ہو، اوانم بین ذالک، اوانم درمیانی عمر کی ہو، بین ذالک اس کے سینٹر میں، یعنی ینگ ایج کی ہو، ففعلوا کر لو، ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جا رہا نا، بس تم اس پر عمل کرو، بہت زیادہ قریدو مت۔ قالوا ادعوا لنا انہوں نے پھر کہا، موسیٰ ذرا پوچھو، لانا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ واضح کرے، لانا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو، اب اس کا رنگ بھی ہمیں بتا دے۔ قولا موسیٰ نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ اللہ کہتا ہے، انہا بے شک بقرۃ جو گائے ہے، صفراء
زرد رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، اس کو جو رنگ ہے گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے، یعنی شوق گہرا اچھا رنگ ہو کھلتا ہوا، تسر ناظرین، دیکھنے والوں کو بہت ہی اچھی لگے۔ اتنی زیادہ ڈیٹیل اب تو پتہ چل گئی۔ ابھی بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، قول ادعو لنا، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کریں ہمارے لیے، پوچھیں ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھو علیہ السلام، یبین، واضح کرے، لنا، ہمارے لیے، ماہیہ، وہ گائے ہو کیسی۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں کچھ آ رہی، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، ہمارے اوپر ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُحْتَدُونَ، ہدایت پا لیں گے، یعنی اب جب تم ہمیں بتاؤ گے نا تو انشاءاللہ اب ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اتنے وضاحتیں کیوں کر رہے تھے؟ دراصل وہ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، اگر وہ ذبح کرتے تو ان کا راز کھول جاتا۔ قولا، کہا موسیٰ نے، انہو، بے شک وہ اللہ، یقول، کہتا ہے، انہا، بے شک، بقرۃ، وہ گائے، لا ذلول، نہ ہی زمین کو پر جوتی جاتی ہو، اس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، ذلول ہوتے خدمت نہ لینا، ایسی جو گدا گاڑی چلانے کے لیے جو کام آتی ہے نا گائے، وہ نہ کرتی ہو، لا ذلول، نہ ہی وہ خدمت کے کام آتی ہو، تسیر الارض، اور نہ ہی وہ زمین پر جوتی جاتی ہو، یعنی ہل چلانے کے لیے بھی یوز نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، مسلمۃ، بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیۃ، کوئی داغ دبا نہ ہو، فیہا، اس میں۔ قولا، کہا موسیٰ نے، انہو، بے شک وہ اللہ، یقول، کہتا ہے، انہا، بے شک، بقرۃ، گائے، لا ذلول، ایسی ہونی چاہیے، لا ذلول، جو بوجھ وغیرہ نہ اٹھاتی ہو گدا گاڑی وغیرہ پر، تسیر الارض، نہ ہی کھیتی پر جوتی جاتی ہو ہل کے ساتھ، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس سے پانی نکالا جاتا ہو، پانی کے لیے بھی وہ یوز نہ ہوتی ہو۔ جو پہلے زمانوں میں کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا تو بیل رکھے جاتے تھے جو اس میں سے پانی نکالتے تھے، کنووں میں سے نکالنے کے کام آتا تھا، تو کھیتیوں کو پانی بھی نہ پلاتی ہو۔ اب یہ جو جانور ہے رکھا ہی کیوں جا رہا ہے؟ یہی تو مین پرپسز ہوتے ہیں۔ دوسرے بلی ہوگی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پالتو ہوتی ہیں، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں بیل، گائے، بکری، بھیڑ، اس کو تو کوئی پالتو نہیں رکھتا، ہر ایک اپنے پرپس کے لیے رکھتا ہے، یا پھر اس سے ہل چلانا ہوتا ہے، یا بوجھ اٹھوانا ہوتا ہے، یا پانی نکلوانا ہوتا ہے، یا اس سے دودھ لینا ہوتا ہے، اور پالتو تو کوئی بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ تو اب وہ تینوں کنڈیشنز جس کی وجہ سے لوگ ان جانوروں کو گھروں میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں، وہ تو اللہ نے کہا یہ ہونی نہیں چاہیے۔ مسلمتن، بے عیب ہو، صاف ستھری ہو، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو، تو کوئی گائے ایسی ہوگی کہاں؟ قالو، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت بالحق، اے موسیٰ، اب ٹھیک ٹھیک بات رہا ہے، اب ہمیں صحیح سمجھ میں آئی ہے، اس کا رنگ بھی سمجھ میں آ گیا ہے، اس کی ایج بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اس کی کوالٹیز کیا کیا، کس کس کام کے لیے وہ کیا کیا کام نہ کرتی ہو، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، حالانکہ اب سب سے کنفیوژن ہوئی تھی۔ قالوا الآن جئت بالحق، قوم نے کہا، اے موسیٰ اب تم سچی بات لے کر آئے ہو، فذبحوہا، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی لیا، وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے آخر ذبح کر ہی لیا۔ وَإِذْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفسن، ایک جان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس واقعے کو، اس دور کو ذرا ماضی کو یاد کرو نا، جب تم نے ایک جان کو، ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا بغیر کسی جرم کے، نفسن، ایک آدمی کو، فَدَّرَأْتُمْ، پھر تم الزام لگانے لگے ایک دوسرے پر، فیہا، اس کے بارے میں، تو واللہ، اللہ، مخرجم، نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو بھی تم چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے اس واقعے کو کس طرح سے کھولا، ذرا یاد کرو اس واقعے کو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا تھا مارو اس لاش کو، بِبَعْضِهَا، اس کا بعض حصہ،
جو ہے یہ مرد کے لیے ہوتا ہے، تو مارو اس مرد کو، یعنی وہ جو مر چکا ہے، جو لاش ہے اس کو مارو۔ کیا مارو؟ بیبازیہا، اس گائے یعنی مؤنث کا ایک ٹکڑا، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا الموتى، مردوں کو، ویریکم، اللہ تم کو دکھاتا ہے آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ واقعہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کس طرح سے کس وجہ سے اس بیچارے ایک انسان کو قتل کیا گیا دولت کے پیچھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راز کو کس طرح سے نکالا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب جو ہے اس واقعہ سے ہم کیا سبق سیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جس گائے کو لوگ پوج رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جو گائے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نہ تو وہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ نمبر 1 ہم نے یہ سیکھا۔ نمبر 2، جو بھی ہم راز رکھنا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو ظاہر کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے اور وہ ظاہر کر کے رہتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اتنے دنوں کے بعد، نہ جانے یہ واقعہ کوئی ایک دن کا نہیں تھا، نہ جانے اس میں کتنے دن بلکہ شاید کتنے مہینے لگ گئے ہوں گے۔ وہ واقعہ پہلے لوگ آپس میں لڑتے رہے، پھر موسیٰ کے پاس آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کوہ طور پر جاتے تھے اللہ کو میسج دینے کے لیے، اللہ آگے سے حضرت موسیٰ کو بلاتے تھے وہ اس کا جواب دینے کے لیے، پھر وہ قوم کے پاس لاتے تھے، پھر قوم سر جوڑ کے بیٹھتی ہوگی۔ اب آگے کیا بہانہ گھڑا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا منہ بند ہو جائے اور یہ قصہ کسی طرح سے رفع دفع ہو جائے۔ پھر وہ ایک سوال، نہ جانے کتنے وہ سوال تیار کرتے ہوں گے، کتنے دن بیٹھتے ہوں گے، بیٹھک لگتی ہوگی، پھر اس میں سے ایک سوال وہ چنتے ہوں گے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہوں گے، جو سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھوڑا لگتا تھا کہ ہاں یہ سوال واقعی بنتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اللہ کے پاس جاتے ہوں گے کوہ طور پر۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ نہ جانے کتنے دن اور کتنے مہینے لگے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے دنوں بعد وہ لاش کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس طرح سے معجزے دے دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور جو بھی جس کو لوگ الہ معبود پوچھتے ہیں وہ نہ اپنے نفع کے فائدہ مند ہیں نہ ہی اپنے نقصان کے فائدہ مند ہیں۔ آگے مزید ہم نئی باتیں سیکھیں گے، آج یہاں تک ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔